بسم اللہ الرحمن الرحیم فی مسألة السعی بین الصفا والمروة فی الحج والعمرہ قوله تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان صفا اور مروہ جن میں سعی کی جاتی ہے حج اور عمرہ کے دوران ان سے متعلق احکام اور قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت واعتمر، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کے چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی طرف سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدر فرمانے والا جاننے والا ہے۔ صفا مروہ یہ مکہ شریف میں دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا جو ہے وہ چکنی اور سخت چمکدار پہاڑی ہے، اور مروہ جو ہے وہ سفید رنگ کے پتھر کی پہاڑی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان دونوں پہاڑوں کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا، اور ان دو پہاڑوں پر دو بت تھے، اساف اور نائلہ۔ اساف صفا پر تھا اور نائلہ جو ہے وہ مروہ پر تھی۔ اساف اور نائلہ اصل میں ایک مرد اور ایک عورت تھے جنہوں نے صفا مروہ پر برا کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو مسخ کر دیا گیا، مورتیاں ان کی مورتی یعنی پتھر کی شکل میں وہ بن گئے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنے طور پر حج کرنے جاتے تھے تو صفا مروہ کے درمیان وہ سعی بھی کرتے تھے اور ان پر رکھے ہوئے ان بتوں کو ٹچ کرتے تھے، ان کو ہاتھ سے مس کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کی کرن پھوٹی اور لوگ دامن اسلام میں آ گئے، عقیدہ توحید سے وابستہ ہو گئے اور ان پر حج فرض ہو گیا، تو مسلمان اب حج کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے ارکان حج کو ادا کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان سعی انہوں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ یہاں کفار سعی کرتے تھے اور بتوں کو ٹچ کرتے تھے، اور اسلام میں بتوں سے تجنب و احتراز ہے، پرہیز ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ کہیں ہم ان کے درمیان سعی کریں تو یہ گناہ نہ ہو جائے، یہ ناجائز اور حرام کام نہ ہو جائے، اس لیے سعی کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر لے۔ اس آیت کریمہ سے اگر ہم دیکھیں تو نہ تو اس کے ظاہر کے اعتبار سے صفا مروہ کے درمیان کی سعی کی سنیت ثابت ہو سکتی ہے، نہ اس آیت کریمہ کے ظاہر سے سعی کا وجوب ثابت ہو سکتا ہے، اور نہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی فرضیت یا اس کی رکنیت ثابت ہو سکتی ہے۔ آیت کے ظاہر سے ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا ظاہر کو دیکھے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ صرف اباحت کو بتاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر سعی کر لو تم پر حرج نہیں ہے، یعنی سعی کرنا تمہارے لیے مباح ہے، یہ ایک جائز کام ہے۔ اور مباح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے فعل اور ترک دونوں میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ ہو، جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، کرے تو ثواب نہیں اور نہ کرے تو گناہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن اہل اسلام کے نزدیک حج اور عمرہ کے درمیان سعی کا حکم صرف اباحت کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر ہے۔ مثلا امام احمد ابن حنبل کے نزدیک صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرہ دونوں میں سنت ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، اور یہی قول صحابہ اکرام میں حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جیسے کہ قاضی بیضابی اور صاحب کشاف نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت ہے یہ، اور وہ سنیت پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ آیت کریمہ اباحت کو بتاتی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ مباح کام ہے، اباحت کو بتاتی ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حج اور عمرے دونوں میں صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور صحابہ اکرام نے بھی سعی کی ہے، تو ان کے فعل سے اس کا سنت ہونا ثابت ہو گیا، لہذا یہ سنت رہے گی۔ امام مالک اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک صفا مروہ کے درمیان سعی یہ رکن ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، ان دونوں کا موقف یہ کہ یہ رکن ہے۔ اب ان کے رکنیت پر دلیل کیا ہے؟ دلیل تو کہتے ہیں دلیل اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی۔ سرکار نے فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، کیونکہ اللہ پاک نے تم پر سعی کو لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک تو اسعوا سے گئے امر ہے جس کا موجب وجوب ہوتا ہے، دوسرا کتب علیکم ہے جو کہ فرضیت کے لیے آتے ہیں، جیسے صوم کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصوم، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ سعی کی رکنیت کو بتاتے ہیں، اس لیے ان دونوں نے کہا کہ سعی رکن ہے، لازم ہے، اگر سعی نہیں کی تو نہ حج ہوگا نہ عمرہ۔ اور احناف کے نزدیک سعی کرنا یہ واجب ہے، سعی کرنا واجب ہے، کہ اگر سعی ترک کر دے تو اس کا ترک کرنے والے پر دم کے ذریعے اس کی تلافی کرنا، اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، جو سعی کے ترک سے حج یا عمرے میں نقصان آیا وہ۔ اب رہا یہ کہ آپ واجب کہہ رہے ہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جو امام مالک اور امام شافعی نے پیش کی، جس میں لفظ کتبہ ہے؟ تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ وہ کتبہ فرضیت کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ کتب علیکم الصیام میں ہے، بلکہ یہ کتبہ بطور استحسان ہے، یعنی بطور استحسان، بطور اچھا تم پر وہ چیز لکھ دی گئی ہے، یہ اس کا مطلب ہے، بطور فرض نہیں۔ اب رہا یہ کہ وجوب پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو وجوب کی دلیل فعل رسول اور فعل صحابہ ہے۔ اس سعی کا جائز ہونا تو قرآن مقدس سے سمجھ میں آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس جو حدیث پاک اوپر پیش کی وہ بھی بتاتا ہے کہ سعی کرنا ہی مطلوب ہے، صحیح کرنا مطلوب ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا ان دونوں چیزوں سے۔ لیکن اس کا معقد ہونا اس سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، عمرہ فرمایا، ان دونوں میں صحیح کی۔ صحابہ کرام جب تک رہے حج فرماتے رہے، عمرہ فرماتے رہے، صحیح کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا۔ تو ان کے افعال سے معلوم ہوا کہ سعی یہ وجوبی ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، اس لیے ہم اس کے وجوب کے قائل ہوئے۔ تو دیکھیے چاروں ائمہ کے نزدیک سعی کا حکم اباحت سے بڑھ کر ہے، کسی کے نزدیک سنت ہے، کسی کے نزدیک واجب ہے، اور کسی کے نزدیک فرض و رکن ہے، اباحت سے چاروں کے نزدیک بڑھ کر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سعی کا حکم اباحت سے بڑھ کر ہے، اباحت سے اونچا ہے، تو پھر قرآن میں یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا جس سے صرف اباحت سمجھ میں آتی ہے، جواز سمجھ میں آتا ہے؟ یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ تو اس کا جواب مفسر علیہ رحمٰ نے یہ دیا کہ یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا کیونکہ اس آیت کریمہ کے جو مخاطبین ہیں وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم صفا مروہ کے درمیان صحیح کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، وہ گویا اس کو حرام سمجھ رہے تھے، صفا مروہ کی سعی کو۔
تو اللہ پاک نے جو خطاب فرمایا وہ ان کے اپنے گمان اور ان کے اعتقاد کے مطابق ہے کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ ایک مزعومہ ان کے ذہن میں تھا، انہوں نے اپنی فکر بنا رکھی تھی، ایک خیال بٹھا رکھا تھا، اس خیال کی تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور خیال چونکہ حرمت یا معصیت کا تھا، اس کا رد کیا کہ یہ حرمت یا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، نافرمانی نہیں، اس لیے اسلوب یہ اختیار فرمایا گیا آیت کریمہ میں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے جو میں نے پورا عرض کر دیا۔ اب عبارت دیکھیے، فی مسئلۃ السعی بین الصفا والمروہ فی الحج والعمرہ قولہ تعالی، حج اور عمرہ میں صفا مربع کے درمیان سعی کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کی سعی کر لے، ان دونوں کا چکر لگا لے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو اب خود سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ قدر فرمانے والا، علم والا ہے۔ وَيَعْلَمْ أَنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ عَلَمًا لِجَبَلَيْنِ فی مکہ، فرماتے ہیں تم جان لو کہ صفا مروہ یہ نام ہے دو پہاڑوں کے جو مکہ میں ہیں۔ الاول هو الحجر الصلب الاملس والثانی هو الحجر الابیض، پہلا جو ہے یعنی صفا وہ چمکدار سخت پتھر کا ہے، اور ثانی اور دوسرا یعنی مروہ وہ سفید پتھر کا ہے۔ علاوہ فی الزاہدی، اس کے مطابق جو تفسیر زاہدی میں ہے۔ وکان اہل الجاہلیت یسعون بینہما ویمسحون اسافا و نائلتا، نائلہ ہے بیٹا یہ، اور اہل جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کے لوگ ان دونوں کے درمیان، یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے اور اساف اور نائلہ کو ہاتھوں سے مس کرتے تھے۔ وہما صنمانی، اساف و نائلہ یہ دو بت ہیں، اولہما علی الصفا والثانی علی المروہ، ان میں جو پہلا تھا اساف وہ مروہ پہ تھا، اور دوسرا یعنی نائلہ وہ پہلا جو تھا وہ صفا پر تھا، اور دوسرا جو ہے نائلہ یہ بت مروہ پر تھا۔ فلما جاء الاسلام وكسر الاصنام فخرج المسلمون ان يطوفوا بهما وتركوا السعي بينهما قصد مخالفة الكفار، تو جب اسلام آیا اور بت توڑ دیے گئے تو مسلمان نکلے صفا مروہ کا چکر لگانے کے لیے، تو انہوں نے ان کی سعی کو ترک کر دیا کفار کی مخالفت مقصود ہونے کی وجہ سے۔ وَزُعُمًا مِّنْهُمْ أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ جناحی، اور اس گمان میں اور اپنے اس گمان میں کہ ان کی سعی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہوگا۔ فاخبر اللہ تعالی وقال، تو اللہ پاک نے خبر دی اور فرمایا، فمن حج البیت باعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ظاہر هذا الکلام، تو اس کلام کا ظاہر، وَإِنْ كَانَ رَفْعُ الْحُرْمَةِ، اگرچہ حرمت کو اٹھانا ہے، تو اس کلام کا ظاہر یعنی اس آیت کا ظاہر اگرچہ حرمت کے نظریے کو ختم کرنا ہے، بِإِثْبَاتِ الْإِبَاحَةِ، اور اس اباحت کو ثابت کرنا ہے، الَّتِي يَسْتَوِي طَرَفَاهُ، جس کے دونوں طرف برابر ہوتے ہیں، من غیر ترجیح جانب الفعلی، جانب فعل کو ترجیح دیے بغیر، ہے نا، اس اباحت کو ثابت کرنا ہے، فی السعی، سعی میں، یعنی حرمت کے نظریے کو ختم کرنا اور اباحت کے نظریے کو ثابت کرنا ہے، فی السعی، سعی کے بارے میں، یہ ظاہر آیت کا۔ وَلَكِنَّهُ فوق الاباحہ، لیکن سعی کا حکم فی الواقع اباحت سے اوپر ہے۔ اب رہا جو اباحت سے اوپر ہے تو پھر کلام اس طرز پر کیوں کیا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَجْرَى هَذَا الْكَلَامُ يَأُجْرِيَ هَذَا الْكَلَامُ بِحَسْبِ اعتقاد المخاطبین المعتقدین حرمتہ، اور کلام کو اس طرز پر لایا گیا مخاطبین کے اعتقاد کے اعتبار سے،
جو اعتقاد کرتے تھے سعی کی حرمت کا. فعند احمد بن حنبل هو سنت وبه قال انس بن مالك وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما على ما نص به القاضي البيزابي وصاحب الكشاف. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ سعی سنت ہے، اور اسی کے قائل حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے مطابق جو امام قاضی بیضابی اور صاحب کشاف نے صراحت فرمائی. سنت کیوں ہے؟ دلیل لأن مفہوم الآیتی الاباحہ، اس لیے کہ آیت کا ظاہری مفہوم اباحت ہے. وانما ترجح جانب الوقوع بفعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والصحابی، اور جانب وقوع کو یعنی جانب فعلیت کو ترجیح حاصل. اباحت تو آیت کا مفہوم ظاہر اباحت ہے جس کے دونوں طرف برابر ہوتے ہیں، فعل اور ترک، دونوں فعل دونوں اس کے طرف برابر ہیں بالکل، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہاں جانب فعل کو ترجیح ہو گئی ہے. تو فرماتے وہ انما ترجح جانب الوقوع، اور جانب وقوع یعنی وقوع فعل کی جانب کو ترجیح حاصل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فعل سے، فیکون سنتا، لہذا یہ سنت ہوگا. وعند مالک والشافعی رحمہم اللہ رکن، اور امام مالک اور امام شافعی علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ رکن ہے، لازم ہے. لقولی علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسعوا فإن اللہ کتب علیکم السعی کی وجہ سے، کہ حضور نے فرمایا سعی کرو صفا مروہ کی، بے شک اللہ نے سعی کو تم پر مقرر کر دیا ہے. وعندنا واجب لدوام الرسول علی ذالک والصحابہ من غیر ترکہ احیانا، اور ہمارے نزدیک سعی واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام برتا، اور صحابہ نے بھی دوام برتا من غیر ترکی احیانا، کبھی بھی اس کو ترک کیے بغیر، کبھی بھی ترک نہیں کیا اسے. فکان واجبا یجب بترکہ الدم علی ما عرف فی الفقہ، لہذا سعی واجب ہوگی اور اس کے ترک سے دم واجب ہوگی، جیسا کہ کتب فقہ میں معروف اور مشہور ہے. ومعنی کتبہ، کتبہ استحبابا، اور کتبہ کا معنی ہے کتبہ استحبابا، کہ اچھا سمجھتے ہوئے تم پر مقرر کر دیا ہے. قضا فی الہدایہ، اسی طرح ہدایت میں ہے. وصرح صاحب المدارک بأن فی قولی تعالی، صاحب مدارک نے یہ فرمایا کہ آیت کریمہ کے اگر الفاظ پر ہم غور کریں تو یہ آیت کریمہ خود ہی امام مالک اور امام شافعی کے موقف کا رد ہے، کیونکہ ان دونوں حضرات نے یہ کہا کہ سعی جو ہے رکن ہے حج و عمرہ کا، اس میں لازم ہے، بغیر اس کے وہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو انہوں نے قول کیا، جو ان کا مذہب ہے، اس آیت کریمہ کے الفاظ میں غور کیا جائے تو اس آیت ہی سے ان کا رد معلوم ہو جائے گا، کیونکہ آیت میں سعی سے متعلق کیا فرمایا؟ لا جناح، تم پر گناہ نہیں ہے، اور فرمایا من تطوع، جو خود سے بھلائی کرے، یہ بھی سعی سے متعلق ہے. تو یہ دونوں لفظ بتاتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی سعی ترک کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا حج یا عمرہ فاسد ہو جائے، وہ نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کرنے میں، جس کا مفہوم مخالف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترک کی بھی گنجائش ہے. اسی طرح من تطوع، تطوع کہتے ہیں نفلی کام کو، یعنی جس کا کرنا اچھا ہو اور ترک پر کوئی فساد نہ ہو. تو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر صحیح چھوڑ دے تو کوئی فساد نہ ہوگا، جبکہ رکن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو فعل فاسد ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. تو آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ دیکھیں تو یہ آیت کریمہ خود ان حضرات کا رد ہے. بعض فقہا نے، بعض علماء نے یہاں یہ فرمایا، مفسرین نے، کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما میں علیہ کے بعد اور ان یتوفا سے پہلے لائے نفی مقدر ہے، پوشیدہ ہے. اصل مطلب یہ ہے فلا جناح علیہ اللہ یتوفا بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو سعی کو ترک کر دے، صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگائے، اس پر کوئی گناہ نہیں. اگر یہ قول صحیح مان لیا جائے تو بھی آیت کریمہ ان دونوں حضرات کا رد کر دے گی، کیونکہ جب گناہ کو ختم کر دیا گیا ان کے ترک پر کہ ترک میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر وہ رکن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ رکن اگر انسان ترک کر دے کسی فعل کا تو وہ فعل ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ فعل چونکہ ذمے میں لازم تھا تو اس فعل کا ترک لازم آئے گا، جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا.
تو اس تقدیر پر دیکھیں تب بھی یہ امام مالک اور امام شافعی کے قول کا رد ہوگا۔ وصرح صاحب المدارک بأن في قوله تعالى لا جناح ومن تطوع دلیلا على رد قول مالک والشافعی، اور صاحب مدارک نے تصریح فرمائی ہے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا جناح اور ومن تطوع، ان دونوں میں دلیل ہے امام مالک اور شافعی کے قول کے رد پر۔ وقیل حرف لا مضمر، اور کہا گیا ہے کہ آیت میں حرف لا مقدر ہے، یعنی مطلب یہ ہے فلا جناح علیہ اللہ یتوفا بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کے درمیان کی سعی کو ترک کر دے۔ اے لو ترک السعی بینہما لا یفسد حجہ، یعنی اگر وہ صفا مروہ کی سعی کو ترک کر دے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا۔ فاسد نہیں ہوگا یہ بتا رہا ہے کہ وہ رکن نہیں ہے، لیکن فاسد نہ ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ کچھ کمی بھی نہیں ہوگی حج میں۔ فاسد نہیں ہوگا لیکن کمی ہو جائے گی، جب کمی ہو جائے گی تو اس کی تلافی کو پورا کیا جائے گا دم سے، یہی مطلب ہے وجوب کا۔ تو اس تقدیر پر آیت ان کا رد بھی ہوگی اور احناف کی تائید بھی ہو جائے گی۔ لا یفسد حج، اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، لیکن ینقص، لیکن اس میں نقصان ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا۔ ویجبر ذلک النقصان بالدم، اور اس نقصان کو دم سے پورا کیا جائے۔ قضا فی الزاہدی، ایسا ہی تفسیر زاہدی میں ہے۔